آیت نمبر جو 14 ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، اللہ میاں ارشاد فرماتے ہیں اس بندے سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو روکے اس بات سے کہ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے نام کو بلند کیا جائے۔ اس بندے سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو روکے اس بات سے کہ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا نام بلند کیا جائے، اور وہ اللہ کے گھر کی خرابی کا سبب بنے یا اللہ کے گھر کی خرابی کے لیے بھاگ دوڑ کرے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت آتی ہے، اس آیت کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے کون سا بندہ مراد ہے کہ جس کو ہم ظالم قرار دیں کہ جس نے اللہ کے گھر سے روکا ہو؟ علماء امت نے مختلف مطالب، مختلف اس کے مفاہیم بیان کیے ہیں، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو بعض حضرات کا تو یہ کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں مشرکین مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر کھلم کھلا نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، تو یہ وہ ظالم تھے جو مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے تھے، اور ایذا پہنچانے کی پیچھے جو ان کی لوجک تھی وہ کیا تھی کہ یہاں پر حرم کو وہ بھی اللہ کا گھر مانتے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا نام بلند نہ کیا جائے، لہذا طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی بنیاد پر اپنے گھر کے صحن کے اندر مسجد بنا لی تھی، اور وہاں بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس پر بھی لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ یہاں پر یہ صحن کے اندر بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے بیویاں، ہمارے بچے آ کر سنتے ہیں، اور ان کے دین کے اندر اور ان کے مذہب کے اندر تبدیلی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ ظلم کرتے تھے، اللہ کے گھر پر نہیں آنے دیتے تھے، تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہجرت کے 6 سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 1500 کے قریب صحابہ کرام کو لے کر عمرے کی غرض سے تشریف لے کر گئے، اور حدیبیہ کے مقام پر جا کر سرکار نے پڑاؤ ڈالا۔ حدیبیہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا، موجودہ زمانے میں جگہ کو شمیسیہ کہا جاتا ہے، اور یہ حدود حرم کے اندر داخل ہے۔ یہاں پہنچ کر جب کعبۃ اللہ والوں کو، مکہ کے سرداروں کو اطلاع دی گئی ہم عمرے کی غرض سے آنا چاہتے ہیں، ان ظالموں نے مسلمانوں کو آنے سے روک دیا، اور پھر وہاں پر 3 دن یا 4 دن کا جو عرصہ گزرا ہے سفیر آتے رہے اور ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے۔ بہرحال انہوں نے اتنا مجبور کیا کہ اس سال سرکار کو حضرات صحابہ کرام سمیت واپس جانا پڑ گیا، اور پھر اگلے سال سرکار اور صحابہ کرام واپس تشریف لائے۔ تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہوگا جنہوں نے ان مدینہ منورہ سے آنے والے لوگوں کو عمرے کی غرض سے اللہ کے گھر میں جانے سے روک دیا۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ عرصہ پہلے ایک عیسائی بادشاہ تھا، طیطس یا طیطاؤس اس کا نام لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ تو وہ اتنا ظالم تھا کہ اس کو پاور ملی تھی، اس کے پاس طاقت تھی، اس نے بیت المقدس پر نماز کے اوقات میں حملہ کر دیا، اور اس نے بیت المقدس کو گرا دیا، اور یہودی جو نماز کے اندر مشغول تھے ان سب کو قتل کر دیا، اور تورات کو اس نے جلا دیا۔ اس کے رد میں اللہ نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں یہ حرکت کرنا، کعبہ اور بیت المقدس کو گرانا، تورات کو ضائع کر دینا، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہ تو ظاہری موٹی موٹی صورتیں ہیں، اور اگر موجودہ زمانے کے اندر دیکھا جائے تو یہ بات یہاں پر بھی فٹ آ سکتی ہے۔ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکے گا؟ اس کی مختلف صورتیں، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اولاً وہ مسجد آتے نہیں ہیں، اللہ اللہ کر کے اگر ان کو مسجد کی دعوت دی جائے تو ہمارے نمازیوں کی کچھ حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ موٹی سی چیز ہے، چپل کا معاملہ آ گیا، آپ نے دیکھا ہوگا میری چپل چوری ہو گئی، میں کسی اور کی لے کر چلا جاتا ہوں، یا میں جلدی کے اندر کسی اور کی چپل لے کر چلا جاتا ہوں۔ تو شیطان کی عادت کیا ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل کے اندر مچھر کی جسامت جتنی جسامت رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے، اور ایک لمبی سی اس کے سونڈ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ فوراً انسان کے دل کے اوپر ڈھنگ مارتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر وسوسہ آ جاتا ہے۔
چنانچہ اگر میری چپل گم ہوگی شیطان فوراً دل میں ڈالے گا کہ یار میں نماز کے لیے نہیں آتا تو اچھا تھا، میری چپل ضائع ہو گئی. ایسا ہے کہ نہیں؟ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، پھر ہم ویسے پریشان ہیں بیچارے، اور اس بات پر اتنا سوچتے ہیں کہ اگلی نماز کے لیے آتے نہیں ہیں. یہاں پر 50 سے ایک بندہ ظہر کی نماز پڑھنے آیا، فضائل کی تعلیم ظہر کے بعد اندر ہو رہی تھی، وہ اپنی سائیکل پر آیا، وہ تعلیم کے اندر بیٹھا، پیچھے سے کوئی سائیکل لے کر بھاگ گیا. اس کے بعد آج تک وہ بندہ مسجد میں نہیں آیا. سبب کون بنا؟ ہم بنے نا. تو جیسے وہ رکاوٹ بن رہے تھے تو رکاوٹ اب بھی بنتے لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ چپلوں کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ ہیں کہ ان کی اور بہت ساری گندی گندی عادتیں ہوتی ہیں، بدن سے بدبو کا آنا، منہ سے بدبو کا آنا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے. تو شریعت مطہرہ کا مزاج ہمیں بدلاتا ہے کہ دیکھو پیاز کھا کر مسجد میں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ پیاز کھانے والے کو بدبو نہیں آئے گی، لیکن دوسرے کسی نہ کسی کو بدبو آئے گی. جب دوسرے کو بدبو آئے گی، تمہاری بدبو کی وجہ سے اگر اسے تکلیف پہنچ گئی اور وہ اگلے وقت میں نماز میں نہ آیا تو سارا گناہ تمہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کہا گیا اگر کسی کے کپڑے خراب ہیں یا اس کے کپڑوں کے اندر سے گھن آتی ہے، بدبو آتی ہے، اس بندے کو کیا چاہیے؟ وہ اکیلے نماز پڑھ لے، کیونکہ وہ 27 گناہ کے پیچھے تو آئے گا کہ میری نماز 27 درجے بڑھ جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے کسی اور کی نماز گول ہو گئی، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ ٹھیک ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ٹھیک ہے. پھر بعض لوگوں کی عادت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 125 کی موٹر سائیکل ہے، 125 کی موٹر سائیکل ہے. اب 125 موٹر سائیکل کے اندر اتنا موٹا سیلنسر، نماز کھڑی ہے، نماز کھڑی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ نماز میں توجہ کے لیے افضل صورت یہ ہے انسان جو تلاوت کرتا ہے اتنے زور سے کرے اپنے کانوں میں آواز آئے. یہ افضل طریقہ ہے. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، نماز میں دھیان بھی نصیب ہوتا ہے اور انسان الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے نہ سبق بھولے گا اور نہ ہی رکعتیں بھولے گا. اب پیچھے سے 125 والے آتے ہیں جوان کے بچے اور وہ ڈر اندر نماز چل رہی ہے، نمازی نہیں بھول رہے ہوں گے کیا؟ بھول رہے کہ نہیں بھول رہے؟ اب وہ ایسی مسجد کی تلاش میں جائے گا کہ جہاں پر مسجد کے باہر موٹر سائیکل کھڑے کیے جاتے ہوں. اس مسجد کے پیچھے جب جائے گا چند دن وہاں پابندی کرے گا پھر وہ تھک جائے گا. وجہ اس میں اور اس مسجد میں فرق کیا ہوگا کہ وہ مسجد دور پڑتی ہوگی، یہ مسجد قریب پڑتی ہے. تو سبب کون بنی؟ ہماری 125 موٹر سائیکل بن گئی. اس بنیاد پر کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ میں نے بندوں کو یہاں کھڑا کیا، آنے والوں کے آگے منتیں کرو، یار سیلنسر کو بند کر دیا کرو، اس کو بند کر دو تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اگر میری وجہ سے، دیکھو ہر بندے کی طبیعت الگ ہے. یہ سائرن بجتا ہے باہر، سائرن، اس سائرن کے بجنے سے کبھی ہمارے دماغ کو چوٹ نہیں لگتی، ہم سنتے رہتے ہیں نا. لیکن اسپتال کے باہر کیوں لکھا ہوتا ہے کہ سائرن نہ بجائے، اندر مریض ہے؟ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں ہر بندے کی طبیعت الگ ہوتی ہے. اللہ نہ کرے میرے کسی عمل کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی مسجد میں آنے سے رک گیا تو قرآن کی نظر میں مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا. عاری خان معین، عاری بات ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ برکت کے لیے ہگنے کے لیے بھی آتے ہیں. عجیب و غریب شرم و حیا بھی لوگوں کو نہیں ہے نا. اب گھر سے آ رہے ہو گھر پہ ہک کے آ جاؤ یار، گھر سے آ رہے ہو گھر پہ ہک کے آ جاؤ، وضو کر چلو یہ ہگنا ہی ہے. برکت کے دروازہ تو ایسا بند کرو، دھڑ دھڑ دھڑ. ٹھیک ہے. اب یہ جو آواز ہے یہ والی دروازے والی کہ لوہا جب لوہے سے ٹچ ہوتا ہے ایک سیٹی کی سی آواز آتی ہے. جو بی پی کا مریض ہوتا ہے اس کے دماغ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. یقین نہ ہے تو جو بی پی والے ہیں ان کے سامنے دروازہ بجا کر دیکھ لیں، آ رہی ہے. اگر اس حرکت کی وجہ سے کوئی مسجد نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے. ہمارے بعض دوستوں کی غلط حرکتیں وہاں پر وضو خانے میں بیٹھ کر اتنے زور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مصلی پر بھی آواز آ رہی ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ نمازی اس وجہ سے متنفر ہو گیا کہ یہاں تو سارے کے سارے جاہل ہیں یار، یہاں نماز نہ پڑھنا بہتر ہے، اس نے گھر پر نماز شروع کر دی، پھر کیا بنے گا؟ سمجھ میں بعض لوگوں کا موبائل رکھنے کا شوق ہے، اس کو سائلنٹ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز کے اندر بچ گیا، اگلے کی نماز ٹوٹ گیا. مثال کے طور پر صلاۃ و تسبیح کی نماز ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں، اس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. ہاں اس کے اندر مکمل سوچ ہماری ان تسبیحات کی طرف ہوتی ہے نا. پیچھے ڈر تسبیح بھولے گا نہیں بھولے گا؟ موبائل بجا تسبیح بھولے گا نہیں بھولے گا؟
اب اس کی نماز ٹوٹ گئی، ایک نفلی کام تھا، شروع کرنے پر اس پر واجب ہو گیا، اگر وہ توڑ دیتا ہے وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں پڑے گا، اس کا گناہ کس کے ذمہ میں ہوگا؟ یہ معمولی معمولی چیزیں ہیں جو مساجد کے اندر آج خدا کی قسم اگر چوک آباد ہے نا، اگر چوک سینما شراب خانے آباد ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہاں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ میری ذات سے اگلے کو تکلیف نہ پہنچے، اور مسجد کو باپ کی جاگیر سمجھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم آ گئے، اللہ میاں کا پر ہم نے بڑا احسان کر دیا، اگر ہم نہ آتے تو نہ جانے دین کا جنازہ نکل جاتا۔ اس وجہ سے ہم نے مساجد کے اندر آنے والوں پر مسجد کے اندر آنا یا ان کا راستہ ہم نے بند کر دیا۔ تو قرآن کی نظر میں اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا؟